پھر آپ جب فرماتے ہیں ایک دلیل کہ دار قطنی کی حدیث ہے کہ مہدی موعود کی یہ بھی نشانی ہے کہ خدا اس کے لیے اس کے زمانے میں یہ نشان ظاہر کرے گا کہ چاند اپنے مقررہ راتوں میں سے جو اس کے خسوف کے لیے خدا نے راتیں مقرر کر رکھی ہیں، یعنی 13ویں 14ویں اور 15ویں پہلی رات میں گرہن پذیر ہوگا، اور سورج اپنے مقررہ دنوں میں سے جو اس کے کسوف کے لیے خدا نے دن مقرر کر رکھے ہیں، یعنی 27 28 اور 29 درمیانی دن میں کسوف پذیر ہوگا، اور یہ دونوں خسوف و کسوف رمضان میں ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ مہدی کے وقت میں یہ 2 مرتبہ واقعہ ہوں گے، چنانچہ یہ دونوں مرتبہ میرے زمانے میں رمضان میں واقعہ ہو گئے، ایک مرتبہ ہمارے اس ملک میں، دوسری مرتبہ امریکہ میں۔ اور ہمیں اس بات سے بحث نہیں کہ ان تاریخوں میں کسوف و خسوف اور رمضان کے مہینے میں ابتدائی دنیا سے آج تک کتنی مرتبہ واقعہ ہوا ہے، ان تاریخوں میں کسوف و خسوف رمضان کے مہینے میں کتنی مرتبہ واقعہ ہوا ہے جب سے دنیا بنی ہے۔ ہمارا مدعا صرف یہ ہے، اس قدر ہے کہ جب سے نسل انسان دنیا میں آئی ہے، نشان کے طور پر خسوف و کسوف صرف میرے زمانے میں میرے لیے واقعہ ہوا ہے، اور مجھ سے پہلے کسی کو یہ اتفاق نصیب نہیں ہوا کہ ایک طرف تو اس نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہو، اور دوسری طرف اس کے دعوے کے بعد رمضان کے مہینے میں مقرر کردہ تاریخ میں خسوف و کسوف بھی واقعہ ہو گیا ہو، اور اس نے اس کسوف و خسوف کو اپنے لیے ایک نشان ٹھہرایا ہو۔ اور دار قطنی کی حدیث میں یہ تو کہیں نہیں ہے کہ پہلے کبھی خسوف نہیں ہوا۔ ہاں، یہ تصریح سے الفاظ موجود ہیں کہ نشان کے طور پر پہلے کبھی خسوف نہیں ہوا، کیونکہ لم تکونا کا لفظ مؤنث کے صیغے کے ساتھ دار قطنی میں ہے، جس کے یہ معنی ہے کہ ایسا نشان کبھی ظہور میں نہیں آیا۔ اور اگر یہ مطلب ہوتا کہ خسوف پہلے کبھی ظہور میں نہیں آیا تو لفظ لم یکونا مذکر کے صیغے سے چاہیے تھا، نہ کہ لم تکونا کہ جو مؤنث کا صیغہ ہے، جس سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد آیتین ہے، یعنی 2 نشان، کیونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ پس جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ پہلے بھی کئی دفعہ خسوف و کسوف ہو چکا ہے، اس کے ذمے یہ بار ثبوت ہے کہ وہ ایسے مدعی مہدویت کا پتہ دے جس نے اس کسوف و خسوف کو اپنے لیے نشان ٹھہرایا ہو، اور ثبوت یقینی اور قطعی چاہیے، اور ثبوت یقینی اور قطعی چاہیے، اور یہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ ایسے مدعی کی کوئی کتاب پیش کی جائے جس نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہو، اور نیز یہ لکھا ہو کہ خسوف کسوف جو رمضان میں دار قطنی کی مقرر کردہ تاریخوں کے موافق ہوا ہے وہ میری سچائی کا نشان ہے، غرض صرف خسوف کسوف خواہ ہزاروں مرتبہ ہوا ہو، اس سے بحث نہیں۔ نشان کے طور پر ایک مدعی کے وقت صرف ایک دفعہ ہوا ہے، اور حدیث نے ایک مدعی مہدویت کے وقت میں اپنے مضمون کا وقوع ظاہر کر کے اپنی صحت اور سچائی کو ظاہر کر دیا۔ اسی طرح نواب صدیق حسن خان صاحب حجج الکرامہ میں اور حضرت مجدد الفسانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ احادیث صحیحہ میں لکھا ہے کہ ستارہ دمبالا دار یعنی ذوالسنین مہدی موعود کے ظہور کے وقت میں نمودار ہوگا، چنانچہ وہ ستارہ 1882 میں نکلا، اور انگریزی اخباروں نے اس کی نسبت یہ بھی بیان کیا کہ یہی وہ ستارہ ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں نکلا تھا۔ ایسا ہی زمانے کے قریب جو خدا نے مجھ کو مبعوث فرمایا، ستارے اس کثرت سے ٹوٹے جن کی اس سے پہلے نظیر نہیں دیکھی گئی، اور یہ شاید نومبر 1885 تھا۔ اسی طرح اور کئی آسمانی نشان ظاہر ہوئے، یہ خدا کے سب نشان ہیں۔